رخ کرتے ہیں جہاں پر پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں یہاں فاٹا اور بلوچستان کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ یکجہتی کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت نے فاٹا اور بلوچستان کے اسٹوڈنٹس کے لیے ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ذریعے اسپیشل اسکالرشپ پروگرام شروع کیا تھا، جن کے ذریعے فاٹا اور بلوچستان کے اسٹوڈنٹس کو ملک بھر کی اور خاص طور پہ پنجاب میں بہترین تعلیمی اداروں اور یونیورسٹیز میں تعلیم کے موقع فراہم کر کے ان کی صلاحیت کو بہتر کر کے انہیں ایجنٹس آف ڈیولپمنٹ بنانا تھا اپنے پسماندہ علاقوں کے لیے۔ یہ ایک بہت ہی انقلابی منصوبہ تھا جس کے تحت ہزاروں اور سینکڑوں طلباء و طالبات بہترین تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ بدقسمتی سے اس حکومت نے ان منصوبوں کو رول بیک کیا۔ لاہور میں بھی فاٹا کے اسٹوڈنٹس موسم کی شدت کے باوجود گورنر ہاؤس کی دیواروں کے سامنے احتجاج پہ بیٹھے رہے اور کسی حکومت کے نمائندے نے ان کے مطالبوں پہ غور نہیں کیا۔ آج سے بھوک ہڑتال بھی ہے اور آج سے انہوں نے یہ بھی احتجاج پہ بیٹھے ہوئے ہیں، بھوک ہڑتال کر رہے ہیں اور حکومت کے کانوں پہ جوں تک نہیں رینگ رہی۔ میں حکومت کو خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ وہ پاکستان کے مستقبل سے کھیلنے سے باز آئے۔ یہ نوجوان ہمارا مستقبل ہیں۔ فاٹا کے علاقوں نے جتنی تباہی اور بربادی دیکھی ہے، جتنا وہاں پہ دہشت گردی کا نقصان ہوا ہے، پاکستان کے کسی علاقے میں اتنا نقصان نہیں ہوا۔ ان نوجوانوں کا حق ہے کہ ان کو بہترین تعلیم دی جائے، ان کو تعلیم سے آراستہ کر کے زندگی میں ترقی کے مواقع دیے جائیں تاکہ فاٹا میں امن کے ساتھ ساتھ خوشحالی اور ترقی بھی زور پکڑے۔ اگر فاٹا میں جو سابق فاٹا تھا وہاں پہ ترقی ہوگی، خوشحالی ہوگی، تو کبھی کوئی دہشت گرد تنظیم وہاں پہ کامیاب نہیں ہو سکتی۔ لیکن اگر یہ نوجوان مایوس ہوں گے، ان نوجوانوں کو تعلیم نہیں ملے گی، تو یہ نوجوان پھر ملک دشمن اور دہشت گرد عناصر کا اہلِ کار بننے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ اگر ہم نے پاکستان کو مضبوط پرامن بنانا ہے تو ان نوجوانوں کے مستقبل کو پرامن اور مستحکم اور خوشحال بنانا ہے، اور تعلیم اس کا ذریعہ ہے۔ میں مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ حکومت فوری طور پہ جو 265 سیٹیں میڈیکل کالجز میں ملک بھر کے میڈیکل کالجز میں 4 سیٹیں فاٹا اور بلوچستان کے لیے وقف کی گئی تھیں وہ بحال کرے۔ حکومت کا یہ قدم کہ 265 سیٹوں کو گھٹا کے 29 سیٹیں کر دیا گیا ہے، تقریباً 90% کمی کر دی گئی ہے، یہ فاٹا اور بلوچستان کے نوجوانوں کے مستقبل پہ ڈاکہ ہے۔ یہ نہ صرف 265 سیٹیں واپس کی جائیں، بلکہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ذریعے وہ تمام اسکالرشپس جو بلوچستان اور فاٹا کے طالب علموں کے لیے جاری کیے گئے تھے ان سب کو بحال کیا جائے، بلکہ ان میں اضافہ کیا جائے تاکہ تیز رفتاری کے ساتھ یہ بچے، یہ نوجوان بہترین تعلیم حاصل کریں، ڈاکٹرز بنیں، انجینئرز بنیں، آئی ٹی پروفیشنلز بنیں، سائنٹسٹ بنیں، سوشل سائنٹسٹ بنیں اور یہ ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں۔ بدقسمتی سے مجھے کہنا پڑ رہا ہے یہ حکومت نوجوان دشمن پالیسیوں پہ چل رہی ہے اور تعلیم دشمن پالیسیوں پہ چل رہی ہے۔ عمران نیازی صاحب ہر روز کھڑے ہو کے ایک وعظ فرما دیتے ہیں، لیکن ان کا عمل اس وعظ کے خلاف ہے۔ لیکچر دینا ہو تو عمران صاحب کو نوبل انعام دے دیں لیکچر دینے میں،
لیکن عمل کی بات ہو تو ان سے زیادہ دیوالیہ شخص، لیڈر یا حکومت نہیں ہے جو اپنے لیکچر کے خلاف یو ٹرن لے کے عمل کرے۔ آپ دیکھیے ہائر ایجوکیشن کمیشن کے فنڈز پہلے ختم کیے گئے۔ ہمارے دور میں 46 ارب ڈالر کا 46 ارب روپے کا ترقیاتی پیکج یا بجٹ دیا گیا ایچ ای سی کو۔ 46 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ ہم نے ایچ ای سی کو دیا، اسے گھٹا کے 29 ارب روپے کر دیا گیا۔ اسی طرح جو کرنٹ بجٹ تھا اسے گھٹا دیا گیا۔ نتیجہ یہ ہے کہ یونیورسٹیوں میں تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں ہیں، ڈیولپمنٹ پروجیکٹس رک چکے ہیں، اور پاکستان کی ہر پبلک سیکٹر یونیورسٹی بدترین مالی خسارے کا شکار ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب وہ یونیورسٹیاں اپنی فیسوں میں 200-300 گنا اضافہ کر رہی ہیں۔ غریب آدمی کے بچوں اور بچیوں کے لیے وہ فیسوں کا بوجھ ناقابل برداشت ہو چکا ہے۔ پھر حکومت نے ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ادارے کو تباہ کر دیا اور ختم کر دیا ہے، اس کے چیئرمین کو برطرف کیا اور اس ادارے کی خود مختاری کو بھی سلب کر کے اسے ڈائریکٹریٹ آف ہائر ایجوکیشن میں تبدیل کر دیا ہے، اور اس کو افسر شاہی کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا گیا ہے۔ یہ پاکستان کے مستقبل کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے۔ وہ ہائر ایجوکیشن جس کی بنیاد ہم نے ویژن 2010 کے تحت 1998-99 میں رکھی تھی، اور اس سے بڑی میری ذاتی وابستگی ہے، چونکہ ہم نے ہائر ایجوکیشن میں ہزاروں پی ایچ ڈی اسکالرشپس دیے اور اصلاحات نافذ کی 98-99 میں، جن کی روشنی میں ہائر ایجوکیشن کمیشن کا ادارہ بھی بنا، اور بعد ازاں مختلف حکومتوں نے اس میں فنڈز فراہم کیے۔ لیکن جب 2013 میں ہم آئے تو یہ ہائر ایجوکیشن کمیشن پھر تباہ ہو چکا تھا، اس کی فنڈنگ پچھلی حکومت نے بند کر دی تھی۔ ہم نے دوبارہ زمین سے اٹھا کے ہائر ایجوکیشن کمیشن کی فنڈنگ آسمان پہ پہنچائی۔ 13 ارب روپے کا بجٹ تھا جسے 46 ارب روپے پہ لے کے گئے۔ اس سے پورے پاکستان کے جامعات میں ایک نئی جان آئی، پاکستان کی ریسرچ پروڈکشن میں اضافہ ہوا۔ لیکن آج بدقسمتی سے ہماری یونیورسٹیز کو تباہ کر دیا گیا ہے پچھلے 3 سالوں میں، ان کی فنڈنگ ختم کر کے، ان کی سیاسی انٹرفیرنس کے ذریعے، اور اب ہائر ایجوکیشن کو کمیشن کو ختم کر دیا ہے، اور یہ نوجوان آپ کے سامنے سراپا احتجاج ہیں۔ تو میں ان نوجوانوں کو یقین دلاتا ہوں کہ مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم ان کی آواز بنے گی، ہم ان کی آواز ہر فورم پہ اٹھائیں گے، اور میں عمران نیازی صاحب کو اور ان کی حکومت کو یہ درخواست کرنا چاہوں گا کہ کسی سیاست سے بالاتر یہ ہمارے پاکستان کے نوجوان ہیں، یہ ہمارے ملک کا مستقبل ہے۔ آپ فوری طور پہ ان کی میڈیکل کالجز میں سیٹس کو بحال کریں تاکہ یہ نوجوان ڈاکٹرز بنیں اپنے علاقے میں، جو کہ پسماندہ ترین علاقہ ہے۔ ایک طرف تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بلوچستان اور پرانے فاٹا کے اندر ہیلتھ کے انڈیکیٹر سب سے کم ہے، وہاں پہ بیماری زیادہ ہے، وہاں پر پولیو پھیلتا ہے، وہاں پہ اور چیزیں بیماریاں آتی ہیں۔ تو اگر ہم نے وہاں پہ ہیلتھ کو، صحت کو بہتر کرنا ہے تو ہمیں زیادہ ڈاکٹرز کی ضرورت ہے، تاکہ وہ اپنی کمیونٹیز کے اندر جا کے اویئرنیس پیدا کریں، ان کو بہتر علاج معالجے کی سہولت دیں، اور پسماندہ علاقوں کے لوگ بھی صحت مند شہری بن کے پاکستان کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ تو میں آپ سب کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کی آواز بنیں گے۔ قومی اسمبلی کے اندر بھی ہم موشن ڈالیں گے اس کے لیے، ایڈجرنمنٹ موشن، کہ اس مسئلے کو حل کیا جائے، بحث کی جائے اس پہ۔ پنجاب اسمبلی کے اندر بھی ہماری جماعت آواز اٹھائے گی، اور انشاءاللہ تعالی مجھے یقین ہے کہ یہ حکومت مجبور ہوگی
کہ آپ کی اس آواز کو، آپ کے اس مطالبے کو سنیں، چونکہ یہ مطالبہ آپ کا میرٹ پہ ہے، جسٹ ہے اور آپ کا حق ہے۔ یہ کوئی ہم آپ پہ احسان نہیں کر رہے۔ جتنی بربادی فاٹا کی دہشت گردی کے ساتھ ہوئی ہے، ہم اگر اس سے 100 گنا زیادہ بھی اس علاقے کو ترقی کے لیے اقدامات اٹھائیں تو وہ کم ہے۔ ہم نے ان کے زخموں پہ مرہم رکھنی ہے، ان کو دوبارہ ترقی کے میدان میں آگے لے کر آنا ہے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ جو چیز ان کو دی گئی تھی آپ وہ بھی ان سے چھین لیں۔ اگر آپ میں اضافہ کرنے کی توفیق نہیں ہے تو آپ ان سے وہ سیٹیں نہ چھینیں جو مسلم لیگ نون کی حکومت ان کو پہلے دے کر گئی تھی۔ بہت شکریہ۔ تھینک یو سر۔ کوئی لاجک سمجھ نہیں آتی سر، 265 سے 29 سیٹیں کم کر کے حکومت نے پتہ نہیں کیا سوچ کے یہ فیصلہ کیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ آپ بھی ظاہر ہے دیکھیے، بھی ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آج تک حکومت نے 3 سال میں جو اقدامات اٹھائے ہیں اس میں کسی قدم کا کوئی لاجک سمجھ آیا؟ کوئی عقل کا ایک کام کیا تو میں کہوں کہ یہ کس عقل کے تحت کیا ہے؟ جیسے نالائکی کے کام وہ دوسرے شعبوں میں کر رہے ہیں وہی نالائکی یہ ہے، تو لہٰذا اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ آپ ایک بچے سے بھی پوچھیں گے وہ کہے گا پسماندہ علاقوں کے لیے مزید کام کرنے کی ضرورت ہے، بجائے یہ کہ جو چیز ان کو دی گئی ہے آپ ان سے وہ بھی چھین لیں۔ تو یہ بالکل نالائکی ہے، یہ بے حسی ہے، میں اسے بے حسی کہوں گا اور اس کو فوری طور پہ بحال ہونا چاہیے۔ مزید اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں KNR نیوز لائیو، ہر خبر تحقیق کے ساتھ۔